کہ آپ نے وہ بولا تھا کہ اللہ کے رسول نے اینڈ وقت پہ رفع الدین چھوڑ دیا تھا، تو اس میں آپ نے پھر بتایا نہیں کہ کیا ثبوت تھا اس کا؟ اس میں ہم نے دلیل بھیجا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ حضور نے جی ایک بار کے علاوہ جی، رفع یدین نہیں کیا. اس میں مرتن کا لفظ آیا. مرتن کے معنی ایک ہوتا ہے. ایک بار کیا دوسری بار نہیں کیا، مطلب پوری نماز میں وہ صرف ایک عبداللہ بار ابن کیا. مسعود والی روایت نا؟ ہوں تو اس میں یہ کہاں سے ثابت ہو گیا کہ اللہ کے رسول نے اینڈ وقت پہ چھوڑ دیا؟ تو اس میں ہم یہ بتانا چاہیے رہتے کہ مطلب رفع یدین نہ کرنے کی دلیل ہم نے دیا ہے کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور نے ایک ہی بار ہاتھ اٹھایا. ٹھیک ہے، اور دوسری حدیث میں ملتا ہے کہ ایک سے زیادہ بار بھی اٹھایا ہے، اور اس ہاں میں وہ بھی ملتا ہے کہ حدیثیں ہیں, ہم ہاں نے کہا تو ہے. نہیں، آپ نے یہ بولا تھا اس میں کہ اینڈ ہوں وقت پر چھوڑ دیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. ہم نے لیکن پھر بعد میں یہ بھی کہا ہے, شاید اس میں پڑھا نہیں ہوئے گا, بعد میں ایک تھا اس میں ہم نے بھیجا تھا کہ یہ رفع یدین کی بھی حدیث ملتی ہے, کیونکہ امام شافعی کے نہیں نزدیک رفع یدین سنت ہے. نہیں، ایک چیز اور ہے نا، مطلب رفع الیدین منسوخ ہے یا نہیں؟ اس میں اختلاف ہے. آپ کے بتائیے، آپ کی جماعت کے نزدیک کیا ہے؟ ہمارے اہل سنت والجماعت کے ہی ایک بہت بڑے امام شافعی کے نزدیک رفع یدین سنت ہے, اور نہیں ان نہیں کے نہیں، مقلد میں وہ بریلوی کرتے بھی عالموں ہیں. کی پوچھ رہا ہوں، بریلوی ہاں عالم. وہ بھی بریلوی ہی ہیں. ہاں تو بریلوی عالم جو ہیں، اور وہ یہاں پہ وہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یو پی میں نہیں ملتے ہیں, نہیں ان وہ کے جو کیرلا مقلد سائڈ ہیں میں وہ ملتے ہیں، کیرلا میں. ہاں مجھے پتا ہے. وہی ہم اچھا کہہ مجھے یہ رہے ہیں. بتائیے آپ کے نزدیک کیا ہے، منسوخ ہے یا نہیں؟ تو یہ اگر منسوخ نہیں ہے تو پھر تو ہر آدمی رفع الدین کرے گا، پھر تو جھنجھٹ ہی ختم ہو گیا. اگر منسوخ ہے تو ایک بات الگ ہو گئی، پھر تو ہمیں حنفی طریقے سے نماز پڑھنی چاہیے. تو منسوخ ہے یا نہیں یہ بات آپ بتائیے مجھے. اس میں ہم اینڈ نے وقت پہ چھوڑا بتایا یا تو نہیں ہے ہوگا؟ اختلاف ہے. آپ کے نزدیک کیا ہے آپ بتائیے نا ایک چیز. ہمارے نزدیک تو یہ کہنا ہے کہ جو مطلب رفع یدین کرتا ہے ہم اس کو بھی غلط نہیں کہتے ہیں, مطلب منسوخ اس ہے کے کہ اوپر نہیں؟ کوئی منسوخ ہے یا نہیں؟ ہمارے نزدیک تو منسوخ ہے. منسوخ ہے نا، تو منسوخ کی لیکن دلیل، منسوخ کی دلیل. منسوخ کی دلیل کئی احادیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رفع یدین حضور نے نہیں کیا, اور کئی حدیث سے یہ ملتا ہے. لیکن امام اعظم ابو حنیفہ نے یہ اخذ کیا ہے کہ رفع یدین نہ کرنا سنت ہے. امام شافعی کے نزدیک رفع یدین کرنا سنت ہے. نہیں میں بھی لیکن جو کوئی یہ بات پوچھ رہا تھا کہ آپ نے بولا آپ کے نزدیک رفع الیدین جو ہے منسوخ ہے. منسوخ کے معنی ہوتے ہیں جو اللہ کے نبی نے پہلے کوئی عمل تھا ناسخ, اس کو آپ نے منع فرما دیا. جیسے کہ عورتیں پہلے قبرستان جا سکتی تھیں, پھر اللہ کے رسول نے اس کو منع کر دیا کہ اب یہ عمل نہیں کرنا, تو یہ اب منسوخ ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کے ساتھ مان لو قل هو اللہ احد پڑھی, تو یہ ایک حدیث تو یہ مل گئی. کبھی بتایا کہ قل یا ایھا الکافرون بھی پڑھی پہلی رکعت میں, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قل اللہ احد پڑھنا یہ منسوخ ہو گیا. پتہ چلا دونوں عمل ثابت ہو گئے, منسوخ نہیں ہوا. منسوخ جب ہوگا جب اللہ کے نبی منع کریں گے, تو منع کی دلیل کہاں ہے؟ منسوخ تو جب مانا جائے گا نا. اس میں نہ کرنے کی بھی دلیل ملتی ہے نا. کہاں ہے دلیل بتائیے. حدیث میں اس میں لکھا ہے کہ حضور نے صرف ایک بار رفع یدین کیا, تو صرف دوسری بار تکبیرہ تحریمہ دوسری میں. اور پھر منع کر دیا, اس کی کئی حدیث ملتی ہے کہ اللہ کے رسول منع کرتے ہیں رفع الدین مت کیا کرو. ترک کرنے کی حدیث ملتی ہے نا. اچھا مان لیجیے اگر پہلی اس میں آیا کہ پہلی مرتبہ کیا, اس سے یہ کیسے ثابت ہو گیا کہ رکوع میں جاتے وقت یا دوسرا تیسرا رفع الدین نہیں کرنا؟ اس میں یہ تو نہیں آیا کہ رکوع والا نہیں کرنا ہے یا رکوع سے اٹھتے والا نہیں کرنا ہے, یا پھر اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پہلا والا تو کر لیا اس کے بعد کرنا ہی نہیں ہے. نہیں تو اس میں پوری نماز کا ذکر ہے. پوری پوری نماز نماز تو خیر اس میں نہیں آئی ہے, اس میں بہت سی چیزیں نہیں ہیں, اس میں مس ہے. نہیں, اس میں پورا ذکر ہے, شاید وہ فوٹو دیکھا نہیں ہوگا ٹھیک سے. نہیں میں نے پڑھ لیا, اس میں پوری نماز تو نہیں ہے خیر, نہیں, لیکن اس میں لکھا ہے کافی کہ چیزیں انہوں نے چھوٹی پوری ہوئی ہیں. نماز پڑھی اور سوائے ایک بار کے دوبارہ نہیں کیا. ہاں تو اب یہ بتائیے, اس میں پتہ چلا کہ رفع الدین پہلی بار کرنا ہے اس کے بعد نہیں کرنا ہے, تو پھر وطر میں کیوں کرتے ہیں آپ؟ وطر میں کیوں کرتے ہیں آپ؟ وطر کی نماز کا مسئلہ الگ ہے. وطر میں تو اس طرح دعائے قنوت بھی پڑھتے ہیں, اور باقی ارے نمازوں میں دعائے قنوت نہیں پڑھتے. نہیں 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 نہیں, دیکھیے اگر پہلی مرتبہ کرا ہے اس میں پھر دوسری تیسری بار نہیں کرنا ہے, تو پھر وطر میں بھی نہیں کرنا ہے نا. اب آپ نے اس میں یہ تو نہیں آیا نا کہ دوسری تیسری رکوع والا نہیں کرنا ہے, کہ رکوع والا نہیں کرنا ہے, وطر والا نہیں کرنا ہے. تو وطر میں کیوں کر رہے ہیں پھر رفع الدین آپ؟ ایسے تو پھر آدمی یہ بھی مسئلہ نکالے گا وطر میں کیوں کر رہے ہو.
تو وطر کا مسئلہ الگ ہے. اسی طریقے سے کوئی یہ بھی تو کہہ سکتا ہے اور نمازوں میں دعائے قنوت نہیں پڑھ رہے, اس میں دعائے قنوت پڑھ رہے ہیں. ارے تو پھر ایسے تو پھر کافی چیزیں آئی ہیں. بات ہے رفع الدین کی ہو رہی ہے. اس حدیث میں جو دعا قنوت کیا ہے اس میں تو سورہ فاتحہ کا بھی ذکر نہیں ہے جو آپ نے بھیجی ہے. اور اس بات میں تو جو دعا کی ہے تکبیر ہی نہیں. قنوت میں ہاتھ اٹھانا اس میں نہیں سنت ہے وہ ایک الگ چیز ہو گئی. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس حدیث میں اگر پہلا رفع الدین ہے تو اس میں یہ بات نہیں ہے کہ دوسرا تیسرا نہیں کرنا ہے رکوع میں جاتے وقت یا رکوع سے اٹھتے وقت. تو اگر پہلا مان کے باقی اگر ہم مان لیں کہ منسوخ ہے تو پھر تو وطر میں بھی نہیں کرنا چاہیے, عید میں بھی نہیں کرنا چاہیے. تو اس میں اس کی وہ مسئلہ الگ ہے نا. مسئلہ عید الگ کا کیسے ہو جائے گا؟ رفع الدین تو پھر منسوخ تو اس میں بھی نہیں آیا نا صاحب کہ رکوع میں جاتے وقت رکوع سے اٹھتے وقت کرنے کا تو ذکر اس میں بھی نہیں ہے نا. آپ اس سے مسئلہ یہ اخذ کر رہے ہیں پہلی بار کیا دوسری تیسری بار کا ذکر نہیں ہے تو پھر چھوڑ دو. دوسری تیسری بار کا ذکر نہیں ہے تو چھوڑ دو, تو پھر وطر کا بھی چھوڑ دو. اور بات اگر وطر کے رفع الدین کی حدیث ملتی ہے تو پھر رفع الدین دوسرے کا رکوع میں جاتے وقت کی بھی مل رہی ہے. پھر تو اس میں تو وہ تو ہم نے کہا ہے نا اس کی بھی دلیل دیکھیے ملتی ہے. ایک حدیث ہے عام ہوتی ہے, ایک حدیث ہوتی ہے خاص, ایک ہوتی ہے عموم, ایک چیز ہوتی ہے خصوص. یہ فقہ کا اصول ہوتا ہے. تو اس حدیث یہ میں کوئی قید نہیں آئی ہے, یہ حدیث عام ہے یہ خاص نہیں ہے. اس حدیث کے اندر کسی نماز کا ذکر نہیں آیا ہے. تو معلوم یہ پڑا اگر پہلا رفع الدین کرنا ہے تو پہلے ہی کرنا ہے, اس کے بعد کرنا ہی نہیں ہے. نہیں تو آپ ہم نے بتاتے ہیں نا. کہا ہے نا اس کی بھی دلائل ملتے ہیں. ہاں تو پھر ہمارے منسوخ کیسے ہوا؟ امام منسوخ نہیں ہوا نا. پھر تو منسوخ نہیں ہوا. آپ مانیے اس بات کو کہ اس حدیث سے منسوخ ثابت نہیں ہوتا. نہیں تو امام شافعی کے نزدیک نہیں ہے. ارے وہ فقہا نے بات تو ہم نکالا اللہ ہے. کے نبی کی کر رہے ہیں. امام شافعی یا امام ابو حنیفہ اللہ کے رسول کے اوپر تھوڑی جائیں گے. بات تو حدیث کی ہو رہی ہے نا. امام تو ابو حنیفہ حدیث کا اچھا معنی بتاؤ. حدیث کا اب دیکھیے اب آپ امتحان لے رہے ہیں پھر میں بھی لے سکتا ہوں امتحان تو. ہاں تو لے لو نا. چلو تو پھر حدیث کا معنی ہوتا ہے بات, لغوی معنی, اور اصطلاحات ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات. صحیح تو کہہ رہا اس ہوں کہ میں غلط کہہ رہا اسماء اور ہوں؟ رجال. اب دیکھیے پھر میں بھی 10 سوال کروں گا. اسماء و رجال کا علم تو الگ ہو گیا نا. اسماء اسم ہے, اسم کی جمع اسماء ہے, اس کے معنی ہوتے ہیں نام کے. رجال بولتے ہیں لائف کو, جو راویوں کی جو لائف ہوتی ہے وہ کون تھا راوی کیسا تھا, تو یہ اس کو اسماء و رجال کا علم کہتے ہیں. اس کی الگ سے کتابیں ہیں جیسے تقریب التہذیب, تہذیب التہذیب. صحیح کہہ رہا ہوں کہ غلط کہہ رہا ہوں مولانا؟ ٹھیک ہے نا. تو آپ امتحان لے رہے ہیں دیکھیے میں بھی لے سکتا ہوں ٹاپک سیٹ کے امتحان. تو پھر یہ بتائیے فقہ پڑھا ہے آپ نے؟ فقہ کا تعلق عبادت سے ہے کہ معاملات سے ہے؟ فقہ کا تعلق عبادت سے ہے کہ معاملات سے ہے؟ فقہ کا تعلق عبادات سے ہے. اچھا طلاق معاملات نہیں ہے؟ حیض یہ کا کسی معاملات لڑکی کا یہ حیض جو ہے, لڑکی کا اگر حیض ہو جائے اس کو قرآن پڑھنا ہے نہیں پڑھنا ہے, اس کو نماز پڑھنی ہے نہیں پڑھنی ہے, معاملات ہیں. مجھے اپنی لائف میں کیسے کرنا ہے, کاروبار جھوٹ بول کے کرنا ہے سچ بول کے کرنا ہے, یہ دین نہیں ہے. یہ فقہ کا تعلق اگر عبادت سے ہے تو یہ تو میں پہلی بار سن رہا ہوں. مدرسے میں تو یہ پڑھایا جاتا ہے عالموں کو, بڑے بڑے عالموں سے پوچھا میں نے, بریلوی اور دیوبندی دونوں, وہ بولتے ہیں فقہ کا تعلق دین سے ہے, اور دین کے اندر عبادت بھی آتی ہے معاملات بھی آتی ہے. ابھی آپ وہی کو ہم نے بتایا نا تو آپ نے عبادت سے بولا بھی ہے. عبادت سے ہے, عبادت سے بھی نہیں, آپ نے بولا عبادت سے. دیکھیے آپ میرا اب دیکھیے اب یہی تو میں کہہ رہا ہوں. اب میں ایسے کوشچن کر کے آپ کو بھی پھنسا سکتا ہوں, آپ مجھے نہیں پھنسا پائے, میں نے آپ کو پھنسا لیا. تو دیکھیے یہ چیز ہوتی ہے کہ جو ٹاپک ہے اس پہ بات کریے. اگر ایسے میں اب یہ 10 کوشچن کروں گا آپ الحمدللہ جواب نہیں دے پائیں گے. نہیں تو اس طریقے سے تو موضوع تم نے بھی چینج کیا ہے نا. نہیں میں نے نہیں کیا موضوع چینج, میں نے تو سوال کیا تھا. آپ نے بولا کہ حدیث کسے کہتے ہیں, حدیث کیسے کہتے ہیں, اسماء و رجال کیسے کہتے ہیں, اور میں نے جواب دے دیا. اگر میں نے غلط جواب دیا تو آپ بتا دیجیے. ہاں سنو, تو اس سے پہلے ابھی جب ہم نے پوچھا تھا کہ اگر کوئی 3 تصویر سے زیادہ پڑے رکوع سجود میں, تم نے کہا تھا بدعت ہو جائے گا, نماز نہیں ہوگی. دیکھیے میں نے یہ نہیں بولا کہ نماز نہیں ہوگی, وہ بدعت ہو جائے گی. ہاں تو بدعت بولا تھا نا. ہاں بدعت بولا تھا, کیونکہ بدعت تو کافی ائمہ نے بتایا کہ بدعت ہے, اور ایک صحابی کا قول بھی ملتا ہے اس کے تعلق سے. تو اب دیکھیے آپ عالم ہیں. اچھا ویسے آپ کہاں کے رہنے والے ہیں, آگرہ کے ہیں یا باہر کے ہیں آپ؟ نہیں کانپور. کانپور کے. نام کیا تھا آپ کا؟ شاید نام بھول گیا مولانا آپ کا. محمد ایان. محمد ایان تھا آپ کا نام, ہے نا؟ تو آپ عالم ہیں حافظ ہیں خالی؟ یہ عالم. کہاں سے کیا آپ نے عالمات ماشاء اللہ؟ جامعہ مخدومیہ. کہاں پر ہے یہ؟ یہی کانی پور میں. بڑا مدرسہ ہے نا؟ چلیے ماشاء اللہ. دیکھیے اب آپ نے پڑھی 7 سال فقہ پڑھائی آپ کو, اب آپ کو ابھی یہ نہیں پتا کہ فقہ کا تعلق عبادت سے ہے کہ معاملات سے ہے.
تم نے بتایا نا عبادت سے بھی ہے. نہیں آپ نے بولا عبادت سے ہے، میں نے بولا عبادت سے ہے یا معاملات سے. آپ کو بولنا چاہیے تھا دو، عبادت سے بھی ہے معاملات سے بھی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے میورد اللہ بھی خیرن یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے یفقہہ فی الدین، اس کو دین کا فقہ ادا کر دیتا ہے. دین کے اندر معاملات بھی آتے ہیں، عبادت بھی آتے ہیں. تو عبادت سے بھی ہے نا تعلق. میں نے پوچھا تھا آپ سے کہ فقہ کا تعلق عبادت سے ہے کہ معاملات سے، آپ نے بولے عبادت سے ہے. آپ کو بولنا ہے کہ عبادت سے بھی ہے اس سے بھی ہے، یہی تو چیز ہے نا. دیکھیے اب بات کیا ہے نا، پھنسانے کو 10 چیزیں ہوتی ہیں. دیکھیے تو اس لیے آدمی، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ حدیث کسے کہتے ہیں، اسم و رجال کسے کہتے ہیں. اب اسم و رجال آپ کو پتا ہے، جب ایک عام آدمی بات کر رہا ہے اسم و رجال اس کو نہیں پتا ہوگا، چلیے الحمدللہ مجھے پتا تھا تو میں نے بتا دیا. نہیں پتا ہوتا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میرے سارے کوشچن بیکار ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا نا. لیکن جو ہم نے پوچھا وہ نہیں ٹھیک سے بتایا تم نے. میں نے تو بتا دیا آپ کو سب. نہیں جسے اچھا پوچھا اب یہ بھی کہ بتائیے، بدعت ہو جاتا ہے کہ مطلب 3 سے زیادہ اگر کوئی تصویر آپ پڑھے. نے حدیث کے بارے میں پوچھا، میں آپ سے پوچھتا ہوں مشہور حدیث اور غریب حدیث کے بیچ میں کیا فرق ہے بتائیے. غریب حدیث جس کے راوی کوئی مستند نہ ہو. نہیں غلط بول رہے ہیں آپ. غریب حدیث وہ نہیں ہوتی ہے، وہی ہوتی ہے. غریب حدیث یا اس ہو کو سکتا کہتے ہے ہیں کوئی دوسری کتب میں کوئی دوسری تاریخ. نہیں ایسا ہے ہی نہیں، ایک ہی میں ہی ہے. بریلوی دیوبندی اہل حدیث سب کے نزدیک یہی ہے کہ غریب حدیث اس کو کہتے ہیں کہ ہر دور میں اس حدیث کا صرف ایک ہی راوی ہو. حدیث مرفوع ہوتی ہے لیکن غریب اس لیے کہتے ہیں اس کو کہ ہر دور میں اس کا ایک ہی راوی ہو. تو دیکھیے 10 چیزیں ہیں میرے پاس بھی پوچھنے کے لیے، پھنسانے کے لیے. بس کیا ہے کہ بس میں آپ سے یہی کہوں گا، نہ آپ کا میرا مقصد آپ کا انسلٹ کرنا تھا، بس میرا مقصد یہی تھا کہ ہمارا جو کامیابی ہے وہ اللہ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی طریقے میں ہے. تو اس کا ہم نے کبھی انکار کیا نہیں، میں بس یہ چاہتا ہوں کہ دیکھیے آپ نے عالمات کری، اللہ نے آپ کو اتنی توفیق دی، اردو عربی آپ کی مجھ سے بہتر ہوگی، مجھے اس بات کی امید ہے. تو میں آپ سے بھائی یہی کروں گا کہ قرآن پڑھیے، پڑھتے ہی ہوئے ماشاء اللہ، تو حدیث کا مطالعہ کریے اور بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، اور اپنا مائنڈ کھول کے آپ ایک بار پڑھیے اس کو. یہ نہیں کہ آپ تکلیف کر رہے ہیں کہ آپ مطلب کسی کا بھی آپ نے سن لی کہ میں اپنی جماعت میں پیدا ہوا تو اسی میں ہی رہوں گا. اگر ایسی ہندو کا اگر یہ سوچ لے گا کہ میں ہندو ہی مروں تو وہ کبھی اسلام قبول نہیں کرے گا. اگر قادیانی یہ سوچ لے کہ میں قادیانی پیدا ہوا ہوں تو میں قادیانی رہوں تو ہمیشہ وہ کفر میں ہی مر جائے گا. تو وہ تو ہے کافر جب تک، ہاں بھائی وہ تو کافر ہے ہی. اگر وہ یہی سوچ لے تو وہ کبھی اسلام کی طرف نہیں آگا نا. اگر شیعہ یہی سوچ لے کہ میں شیعت میں ہی مروں تو وہ کب سنی بنے گا. تو ہمیں اپنا مائنڈ کو کھول کے ہمیں صحیح دین کی طرف جانا ہے، جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف حدیثیں موجود ہیں. لوگ مانتے نہیں ہیں. میں عالموں کو دکھاتا ہوں بریلوی دیوبندیوں کو، وہ مانتے ہی نہیں ہیں وہ، جبکہ میں ایک بریلوی گھر سے ہوں. کیا چیز مطلب دکھاتے ہیں، مطلب کیا ہے؟ اب جیسے دیکھیے میں آپ کو فار ایگزامپل بتاؤں، اب آپ جو میں نے فون کیا تھا آپ نے یہ والی بات بولی کہ میں فاتحہ دینے آیا ہوں. تب یہ بتائیے کہ بدعت کس کو کہتے ہیں، یہ بتائیے پہلے بدعت کی تعریف کیجیے آپ ذرا. بدعت اس کو کہتے ہیں جو حضور کے زمانے میں نہیں تھی، بعد میں ہوئی. اب یہ فاتحہ تھی، فاتحہ خوانی جو آج برتنوں میں پڑھ رہے ہیں لوگ، برتنوں میں کھانے رکھ کے پڑھ رہے ہیں، یہ فاتحہ تھی حضور کے ٹائم میں؟ ایمان سے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے، آپ عالم ہیں. تو بدعت کی جو تعریف تھی اس کے آگے یہ بھی ہے، بدعت کی دو قسمیں بھی ہوتی ہیں. اچھا، ایک ہوتی بدعت حسنہ، ایک ہوتی ہے بدعت قبیحہ. اچھا، تو بدعت حسنہ کرنا جائز ہے؟ اگر مطلقاً بدعت کو اگر خراب کہی دیا جائے، نہیں بدعت حسنہ نہیں، یہ تو دونوں تعریف کریں پتا ہے. بدعت حسنہ کریں تو کوئی گناہ نہیں؟ بدعت حسنہ میں کوئی گناہ نہیں، کیونکہ اگر کوئی یہ کہے بدعت کی مطلقاً اگر یہ کر دے کہ بدعت ہے ہی غلط، مطلب ہر بدعت کو وہ بدعت نہیں، تو یہ ڈیفائن کیسے کریں گے یہ بدعت حسنہ ہے اور نہیں ہے؟ تو اس کو پتا کرنے کئی طریقے. اگر ہم بتا تو رہے ہیں کہ اگر کوئی اگر مطلقاً اگر کر دے کہ جو حضور کے زمانے میں نہیں تھی اب کری جا رہی ہے تو وہ بری ہے، اس کو مٹا دیا جائے. اگر ایسا کرا جائے، فاتحہ پڑھنے کو بدعت حسنہ میں کیسے مانوں، اس کی مطلب کیسے میں سمجھوں کہ بدعت حسنہ تو یہ بتا رہے ہیں. ہاں، تو وہ اگر ایسا اگر کر دیا جائے تو ایسے تو کوئی پھر بدعت سے خالی نہیں رہ پائے گا. اس لیے کہ اگر دیکھا جائے نہیں، ہم تو کرتے ہی نہیں ہے، کوئی سی بدعت نہیں کرتے ہم لوگ. نہیں، اب جیسے دین کے اندر تراویح جماعت سے ہونا، یہ حضور کے زمانے میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے. نہیں ملتا ہے، بخاری کے اندر میں آپ کو بھیج دوں گا اس کی بھی دلیل. اس کی دلیل میں بھیج دوں گا انشاءاللہ. صحیح بخاری کے اندر ہے، تراویح والے چیپٹر میں جو امام بخاری نے باب باندھا اس میں ہے جماعت سے اللہ کے رسول نے 3 دن پڑھائی ہے. تو ایک ہر گھر میں فاتحہ ہو رہی ہے
ہر گھر میں فاتحہ ہو رہی ہے، تو یہ چیز دین کے نام پہ ہو رہی ہے اور اللہ کا کلام پڑھے جا رہے ہیں وہاں پر فاتحہ کے نام پہ، تو یہ چیز کس حدیث سے ثابت ہے؟ آپ بھی مان رہے ہیں کہ نہیں یہ ثابت، یہ بدعت حسنہ ہے، یعنی نبی کے ٹائم میں تو نہیں ہوتی تھی، یہ بات آپ نے ایکسیپٹ کر لی۔ دوسری بات، بدعت حسنہ اس لیے کہا جا رہا ہے نا کہ ثواب کی نیت سے کر رہا ہے آدمی، صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ تو یہ بتائیے کل کو پھر میں ایک کام کرتا ہوں، ظہر اور عصر کے درمیان روز ایک عصر کی جماعت بنواتے ہیں، ظہر اور عصر کے درمیان ایک نماز اور اسٹارٹ کرواتے ہیں ہم لوگ مسجد میں، اب ہے نا، اور وہ بھی ثواب ملے گا انشاءاللہ اس میں ہمیں۔ اور فجر میں 2 سنت 2 فرض ہوتے ہیں، تو ہم 6 کراتے ہیں انشاءاللہ تعالی، 4 سنت کر لیتے ہیں اس کو، اور 2 سنت اور 2 فرض 6 کرا تو لیتے ہیں۔ حکم آتا ہے نا 4 سے زائد نہ کرا نہیں دے۔ ایسا نہیں، زائد کا تو منع نہیں ہے نا وہاں پر، تو ارے ثواب کی نیت سے کر رہے ہیں تو بدعت حسنہ ہو جائے گا وہ۔ نہیں تو 4 کا حکم ہے نا، 4 سے زیادہ نہیں پڑھ سکتے، بعد میں کوئی نفل چاہے جتنی چاہے پڑھ سکتا ہے۔ نہیں تو فرض کے فجر کے بعد تو نفل ہے بھی نہیں، یہ تو میں آپ سے سن رہا ہوں۔ فجر کے بعد، فجر کے بعد تو ظہر کے نفل بعد ابھی ظہر کہا تھا۔ نہیں میں تو فجر کی بولی نا، ابھی 6 کر لیتے ہیں 4 کی جگہ، میں نے بولا فجر کے بعد 4 کی جگہ 6 کر لیتے ہیں۔ ہاں تو فجر بعد نہیں پڑھ سکتے ہیں نا، نہیں فجر سے پہلے کر لیتے ہیں، جیسے 2 سنت ہے 4 کر لیتے ہیں، تو اس میں وہ سنت نہیں، وہ نفل ہو جائے گی، اگر کوئی پڑھنا چاہے پڑھ لے، پڑھ سکتا ہے وہ بھی، اور 6 لکھوا دیں پھر کہ ہاں فجر میں 6 سنتیں ہوتی ہیں، وہ 4 سنتیں ہوتی ہیں، تو بھائی دین کے نام پہ چلو نفل ہوتی ہے، لیکن وہ پڑھنے لگے کوئی ریگولر اور جماعت سے پڑھنے لگے، صحیح رہے گا دین کے نام پہ؟ یا ظہر اثر کے درمیان ایک روز جماعت بننے لگے، نفل میں جماعت کی اجازت نہیں ہے نا۔ ارے چلو وہ تو ایک اختلافی مسئلہ ہو گیا، ہمارے نزدیک ہے آپ کے نزدیک نہیں ہوگی، میں ایک بات کہہ رہا ہوں، اگر مسجد میں ظہر اثر کے درمیان ہم کو ایک نماز کرا لیتے ہیں، چلو ہے نا، اور اس میں اذان بھی دیں تو صحیح ہے، تو وہ نفل ہو جائے گی نا وہ نماز۔ اذان دے سکتے ہیں نفل میں؟ اذان اس میں کون سی ہوگی؟ ہاں تو نہیں دے دیتے ہیں نا، وہ ثواب تو ملے گا نا مولانا، بدعت حسنہ ہو جائے گی۔ وہ اذان پھر وہ الگ سے ہوگی، ایسے تو کسی بھی موقع پہ انسان اذان دے سکتا ہے، مطلب نہیں نماز کے لیے کرائیں گے نا اذان، نماز کے لیے کرائیں گے اذان، وہ نماز کے لیے نہیں تو نماز کے تو 5 میں سنت موقدہ ہے۔ ارے آپ سمجھے نہیں، ایک کام کرتے ہیں، چلیے ایک کام کرتے ہیں، جیسے 4 سنت ہوتی ہیں ظہر میں، 4 فرض ہوتی ہیں، اس کے بعد جو 2 سنت ہوتی ہیں نا، اس کی الگ سے اذان دے کے نماز کرا دیا کریں جماعت سے، سنت کی تو ہو جائے گی نا، نفل کی نہیں ہوگی جماعت تو۔ نہیں تو اس کی اذان دینے میں اس میں کوئی حرام نہیں ہے، کام پکی تھوڑی بات ہے، مطلب وہ دے سکتے ہیں اذان سنت کی بھی؟ سنت کی اذان نہیں، وہ الگ سے وہ اذان ہو جائے گی، ایسے تو بچوں کے کان میں اذان کوئی دینے لگتا ہے، مصیبت میں دینے لگتا ہے تو۔ ارے میں یہ کہہ رہا ہوں الگ سے نہیں، اگر جیسے 4 سنت 4 فرض پڑھ لی، اس کے بعد 2 سنتیں اور پڑھتے ہیں نا ہم، وہ جماعت سے پڑھانے لگے ہم کل سے، اور اس کے لیے اذان دے کے پھر پڑھانے لگے ہم سنتیں، تو صحیح رہے گا؟ ہم بتا چکے نفل کے لیے جماعت نہیں ہوتی ہے، سنت کہہ رہا ہوں میں، ہاں سنت کے لیے بھی نہیں، سنت کے لیے بھی جماعت نہیں ہوتی فرائض ہے، اور واجبات کے لیے ہوتی ہے۔ تو فرائض اور واجب لکھا ہوا ہے حدیث میں، یہ فرائض اور یہ واجب ہے، یہ فقہا نے نکالا ہے۔ ہاں تو وہی تو کہہ رہا ہوں نا، حدیث میں تو سب نفل کہہ کے آیا ہے، ہاں وتر بھی نفل کہہ کے آیا، واجب کہہ کے تھوڑی آیا ہے۔ وتر کی تاکید آئی ہے، اسی لیے فقہا نے نکالا کہ وہ واجب ہے۔ وہی کہہ رہا ہوں نا میں آپ سے، ایسے تو ہر آدمی بدعت حسنہ کے نام پہ کچھ بھی کرنے لگے مولانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے آپ بتائیے ذرا، کلو بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کیا لفظ ہے؟ تو اس میں وہی تو ہم نے کہا، اس طریقے سے تو نہیں میں یہ پوچھ رہا ہوں اس میں لفظ کیا ہے، کلو بدعت کیا ہے؟ ہر وہ نئی چیز جو حضور کے زمانے میں نہیں تھی، وہ چیز ہر وہ چیز کلو، اب یہ بتائیے، ارے کلو بدعت ضلالہ، تو ارے اللہ کے رسول دین کے تعلق سے ہی تو بولیں گے بھیا، دنیا داری کے تعلق سے تھوڑی بتا رہے ہیں، وہ اتنا تو اللہ آپ کو بھی پتا ہوگا حدیث میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کی تعلیم دے رہے ہیں، تو اس کی تعریف بدعت کی تعریف یہ ہے جو حضور کے زمانے میں نہیں تھی، ہر وہ چیز بدعت ہے، دین کے اندر ہے نا معاملہ، بات کہاں سے آ گئی ہے؟ تو دنیا کے تعلق سے بولا آپ ہی ماننے نہیں، تو آپ کے حساب سے حدیث تھوڑی ہوگی، پھر تو ہر انسان اپنے حساب سے پٹیشن کرے گا، پھر ایسے تو پھر قادیانی بھی کہنے لگیں گے کہ اللہ کے رسول آخری نبی ہیں، وہ تو کہتے ہی ہیں، اور قرآن سے ثابت کرتے ہیں وہ کیا چیز کہ اللہ کے رسول آخری رسول نہیں ہے، وہ تو قرآن سے ثابت کرنا ہے، ایسے تو قادیانی وہ کہتے ہیں تم دکھا دو لفظ آخری رسول کا قرآن کے اندر، آخری نبی آیا، دلیل تو ہر باطل فرقوں کے پاس رہی، وہی تو میں کہہ رہا ہوں، تو میں وہی تو کہہ رہا ہوں بس، تو میں وہی کہہ رہا ہوں آپ سے، تو پھر آپ یہ والی بولے دین دکھا دو، دین کے تعلق سے تو بات ہو رہی ہے، اور کہ دنیا کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کے وہ مت کرنا، جبکہ صاف حدیث ہے کہ تم پڑھو لکھو سب چیزیں کرو، اللہ کے رسول نے صحابیوں کو پڑھنے تک کے لیے بھیجا، تو وہ کوئی بدعت تھوڑی ہے، بدعت وہ ہوتی ہے جو دین کے اندر ہو،
دین کے اندر جو بدعت ہے، کلو بدعت ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار، کہ ہر وہ نئی چیز جو بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی. ارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ نے مجھے جامع کلمہ کے ساتھ بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختصر انداز میں بڑی بات کہہ دیا کرتے تھے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا. آپ کو پتہ ہی ہے یہ والی بات. تو جب اللہ کے رسول بتا رہے ہیں تو دنیا دین کے تعلق سے نہیں ہے. چلیے آپ بتا دیجیے دین کے تعلق سے حدیث نہیں ہے، بتا دیجیے آپ. چلیے میں مان لوں گا. چلیے آپ کو مطلقاً ہے نا، اس میں قید نہیں ہے نا. نہیں تو دین کے تعلق سے ہے کہ نہیں؟ یہ اب مطلقاً ہو گئی، مطلب کوئی بھی چیز ایسی کری جائے جو حضور کے زمانے میں نہیں تھی وہ بدعت ہے. تو مطلب پھر اس حدیث کا کوئی معنی ہی نہیں ہوا. پھر تو آپ کار میں بھی مت ڈولو اور دین کے اندر ہی مت کرو. پھر تو آپ کا تو ہر جگہ سے پتہ کٹ رہا ہے. یقین مانیے آپ بدعت آپ تو کر ہی نہیں سکتے ہیں. اگر دین کے تعلق سے مان لیں گے تو بھی بدعت نہیں کر پائیں گے آپ اس کو، کیونکہ محدثین نے سمجھایا. میں آپ کو بھیج دوں گا کہ امام حضر عسقلانی رحمۃ اللہ، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے بتایا ہے کہ یہ دین کے تعلق سے بات کہی گئی ہے. ہاں تو یہ بھیجنا پھر. لیکن اب یہ بتائیے آپ کے نزدیک کیا ہے، دین کے تعلق سے ہے نہیں ہے کل بدعت؟ تو ہم نے بتایا تو کئی بار بتا چکے مطلقاً ہے. مطلقاً ہے تو پھر آپ بتائیے اگر مطلقاً ہے تو دین کے تعلق سے بھی ہو گئی نا بھائی. دین کے تعلق سے بھی ہو، غیر دین کے تعلق سے بھی ہو گئی. صحیح ہے نا. تو دین کے تعلق سے ہے تو اب یہ بتائیے پھر بدعت کیوں کر رہے ہیں آپ؟ جب بتا دیا اللہ کے نبی نے ہر بدعت گمراہی ہے، پھر اس حساب سے تو آپ پھر بھی پھنس رہے ہیں. نہیں تو اس حساب سے تو ہم نے بتا دیا نا. تو پھر آپ کیوں کر رہے ہیں جب اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ کلو بدعت ہر دین میں نہیں بدعت گمراہی ہے؟ تو کوئی بدعت سے محفوظ تو پھر نہیں حدیث رہ پائے گا. پھر حدیث سمجھائیے اس کا معنی کیا ہے. پھر حدیث سمجھائیے اس کا معنی کیا ہے. پھر اس کا معنی یہ ہے ہر وہ برا کام جو حضور کے زمانے کے بعد کیا جائے وہ تو برا کام کا ترجمہ کس نے کرا تھا؟ بتائیے کس نے کرائی ہے. 200 سال سے پہلے جتنے بھی عالموں میں بتا دیجیے یہ برا کام برا بدعت لفظ جو برا بولا ہے یہ آپ نے ترجمہ کیا ہے. بدعت کا مطلب تو ہوتا ہے نئی چیز ایڈ کرنا. برا تو ہوتا ہی نہیں اس کا معنی. اور یہ کس نے کرایا ترجمہ یہ ذرا بتا دیجیے آپ اس کا نام جو آپ اپنے حساب سے کر رہے ہیں انٹرپریٹیشن. اللہ کے یہ فاتحہ پڑھو دین کے نام پہ ثواب سمجھ کے کچھ بھی کرے آدمی. تعزیہ بھی صحیح ہوگا پھر تو. تعزیہ کو تو ہم بھی غلط کہتے ہیں. نہیں کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ ثواب سمجھ کے کر رہے ہیں نا آدمی. اس پہ نہیں وہ نہیں کریں گے ہم، مطلب اس سے چراغی وہ نہیں کریں گے. الٹے سیدھے کام تعزیہ بنا لیں ثواب کے طور پہ. صحیح ہے. تعزیہ کو ہم نے کب صحیح کہا؟ ارے کوئی دوسرا کہتے گا نا ہم صحیح کہہ رہے ہیں. دین کے نام پہ کریں گے بدعت ہے نا، وہ بھی ثواب سمجھ کے کریں گے ہم. وہ بھی تعزیہ اس میں خرافات ہوتی ہے نا بری. نہیں وہ نہیں خرافات ہم نہیں کرائیں گے اپنی تعزیے پہ. پھر صحیح ہے، پھر جائز ہے. تو اگر بالکل ٹھیک سے اگر کری جائے ہاں ویسے کوئی کرتا نہیں ہے. نہیں پھر تعزیہ جائز ہے نا. اب یہی تو گمراہی ہے بھائی. دیکھیے اب یہی تو ہے، یہیں سے تو راستے کھلتے ہیں گمراہی کے. ہاں تو یہی سے گمراہی ہوتی ہے. نہیں تو دیکھیے بھائی صاف اللہ کے نبی کی حدیث ہے. آپ کہہ رہے ہیں دین کے تعلق سے نہیں ہے. میں دلیل بھی بھیج دوں گا انشاءاللہ. پھر آپ انشاءاللہ اگلی بار سے فون بھی نہیں اٹھائیں گے. اور اگر ہدایت پہ آنا ہو تو بات الگ ہے. دیکھیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ کو عالمات کی آپ چاہیں تو بالکل حق پہ آ سکتے ہیں. آپ حدیث کا مطالعہ کریے. آپ حدیث کو غلط انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں کہ وہ دین کے تعلق سے نہیں ہے، وہ ایسے نہیں ہے. اب ٹھیک ہے، اب آپ کی مرضی ہے. آپ کو اپنا کور میں جواب دینا ہے، مجھے اپنی کور میں جواب دینا ہے. میرا کام تو تھا ایک بار سمجھا دوں، شاید کوئی دماغ میں بیٹھ جائے بات. کیونکہ محبت تو کرتے ہیں نبی سے سب، ایسی بات نہیں ہے. آپ میں تو کہوں گا مطالعہ کریے، کھل کے کریے، چاہے اپنوں کے خلاف ہی کیوں نہ جائے. ہاں وہ ہم کرتے ہیں. ٹھیک ہے پھر رکھتے ہیں. چلیے ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.